الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا۔ آیت کریمہ کے معنی و مطالب بیان کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود شریف کی ڈالی نچھاور کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ، صلاة و سلاما علیکہ یا نورا من نور اللہ۔ محترم حضرات، منگل پور کے رہنے والوں کے لیے میں کوئی نیا نہیں ہوں، اللہ منگل پور والے میرے لیے نئے ہیں۔ الحمدللہ آپ ہمیں بھی جانتے ہیں اور ہم آپ کو بھی اچھی طرح سے جانتے پہچانتے ہیں۔ بارہ ربیع الاول شریف کے موقع پر نور العین نے جو ہمارے پردھان سابق پردھان بابر کے بھتیجا ہے، انہوں نے بہت ضد کیا، دعوت دیا، لیکن میں کہیں پروگرام لے چکا تھا، اس لیے میں حاضر نہ ہو سکا۔ آج الحمدللہ علی جناب نسیم بھائی کے دولت قضا پر جشن عید میلاد النبی بسلسلہ عقیقہ انہوں نے منعقد کیا ہے، اس میں حاضری کا موقع ملا۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، میری باتوں کو غور سے سنیے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پہلے ہمیں پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ماحول بڑا عجیب و غریب ہو گیا، ناظم اجلاس شام سے لے کر اب تک خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، مگر آپ لوگ چونکہ تو ہیں، تھوڑا آپ بھی ان کے کہنے پر کچھ تو بولتے رہیے، اور میں جب بولوں گا تو میری باتوں کو غور سے سنیے، بولنے کی ضرورت ہے۔ میں جو خرچ کیا ہے یہ خرچ کرنا بہتر ہے اس دولت سے جو تم نے گھروں میں جمع کر کے رکھا۔ بڑے خوش نصیب ہے نسیم بھائی کہ جنہوں نے عقیقہ کے پروگرام جشن عید میلاد النبی سے رکھا، ورنہ آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ کم خرچ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ 200 کو دعوت دیا، 150 کا کھانا پکاتے ہیں، شاید اور بھی 50 آدمی کم آئے تو وہ بھی بچ جائے، لیکن الحمدللہ انہوں نے عقیقے کا پروگرام کی ابتدا جو کیا ہے وہ جشن عید میلاد النبی سے کیا، اور عقیقہ کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کا عقیقہ کیا۔ اگر صاحب وسعت ہیں
تو لڑکا کی طرف سے 2 بکرا، لڑکی کی طرف سے 1 بکرا، یہ کرنا نبی کی سنت۔ اور نبی کی سنت کی ابتدا جشن عید میلاد النبی سے کرنا، یہ صحابہ کرام کی سنت۔ مگر آج کل جو ماحول ہے بابر بھائی، برا مت مانیے، نمازی نماز پڑھنے کے لیے آپ چلے جائیے مسجد میں تو کسی کا ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھیں، اور کوئی تو آج کل یہ حال ہے کہ سر پہ ٹوپی رکھنا بڑا بوجھ سمجھتا ہے، کھول دیا بس اللہ۔ پہلے زمانے میں ہمارے بزرگان دین ہاتھ باندھتے تھے نیچے، اب تو ایک فیشن آ گیا، سعودیہ گیا، وہاں سے 2 سال رہ کر آیا، آپ سینے میں ہاتھ باندھ دیا۔ پوچھ لیجئے کہ کیوں سینے میں ہاتھ باندھتے ہیں، تو بتا بھی نہیں پائیں، بس دیکھا جیسے باپ دادا سے پڑھتے آئے یہاں تک، اب نیا زمانہ آ گیا، بس وہ اب شروع کر دیا یہاں۔ حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے، کچھ حقیقت ہی نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ آپ کان کھل کر مسئلہ سنیں، جو شخص بھی ایسی صورت میں نماز پڑھے اور سر پہ ٹوپی رکھنا ہلکا سمجھے کہ نماز کے لیے سر پہ ٹوپی رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، تو سمجھیے کہ اس نے ایسا کام کیا جو کفر کا۔ دیکھیے ننگا بھی نماز پڑھنا جائز ہے، آدمی کے پاس کپڑا نہ ہو تو ہماری شریعت نے کیا کہا، ننگے ہو کر نماز پڑھیے مگر پڑھیے۔ اور سر پہ ٹوپی رکھنا نہ رکھنا، آپ نے نماز کو کیا سمجھا؟ اہم الارکان ہے، سب سے عام ارکان نماز ہے۔ اس رب کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو رہے ہیں، اس رب کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو بادشاہ وقت دعوت دے دے تو صبح سے شام تک آپ تیاری کریں گے، آج یہ ٹائی لگائیں گے، یہ ٹی شرٹ پہنیں گے، یہ فلانا پہنیں گے، یہ پہنیں گے، اور ویسا کپڑا پہن کے آپ تب آپ اپنے آقا کے یہاں، اپنے بادشاہ کے یہاں جاتے ہیں، اور رب الارباب نے تمہیں بلایا ہے اپنی بارگاہ میں، اور جیسے من ویسے چلے جائیں۔ کان کھول کر مسئلہ سن لیں، یہ باں کھلا کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے۔ جب تک آپ اس کو دوبارہ نہیں پڑھیں گے وہ آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ ویسے نماز تو ننگا ہو کے بھی ہے، بغیر کپڑے کی بھی ہے، مگر کب؟ جب آپ کے پاس کچھ نہیں۔ اللہ نے آپ کو اتنی نعمتیں دیا ہے، ابھی مارکیٹ جانا ہو تو وہ برکاتی ٹوپی، وہ کپڑا، وہ آن بان شان، وہاں جانے کے لیے آپ کے پاس سارے کپڑے موجود ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے بس ٹی شرٹ ہی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ ہاتھ یہاں باندھتے تھے، یہی امام اعظم کا مسئلہ، امام شافعی یہاں باندھتے تھے۔ مگر آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں، قرآن اور حدیث اور اقوال صحابہ اور اقوال ائمہ کے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کب پیدا ہوئے؟ جس دن امام اعظم کا وصال ہوا۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، میرے نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد 70 سال کے بعد امام اعظم پیدا ہوئے، اور جس دن امام اعظم کا وصال ہوا اسی دن امام شافعی کی پیدائش 150 ہجری میں امام شافعی کے پیدائش۔ شافعی مسلک میں ہاتھ یہاں باندھنا، وہ یہاں باندھتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ وہی ہے جو امام اعظم کا، صرف ہاتھ باندھنے میں اختلاف۔ مگر امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں امام یوسف سے تعلیم حاصل کیا، امام محمد سے تعلیم، جو امام اعظم کے خاص شاگردوں میں سے، ان سے تعلیم حاصل کیا، اور جب کوئی کٹھن مسئلہ میرے پاس آتا تھا، الجھ جاتا تھا،
تو میں امام اعظم کے قبر پر حاضر ہوتا تھا۔ جئتو علی قبر فاذا جاءت حاجۃ جئتو علی قبر، مجھے کوئی ضرورت پیش آتی تھی، کوئی مسئلہ الجھ جاتا تھا تو میں کہیں اور جگہ نہیں جاتا تھا، وہ امام اعظم کے قبر پر حاضری دیا کرتا تھا۔ وہ صلیت رکعتین، اور 2 رکعت نمازیں ادا کرتا تھا، پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی صاحب قبر کے صدقے میں میرے اس مسئلہ کو فوراً حل فرما دیا کرتا تھا۔ امام شافعی جب وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے تو ایسے نہیں پڑھتے تھے، ایسے پڑھتے تھے، ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا امام شافعی تم تو اپنے وقت کا امام ہو، نماز یہاں پڑھنے کے لیے کہتے ہو، لیکن جب امام اعظم کے قبر پر آتے ہو، ان کے مزار پر حاضری دیتے ہو، اس سے معلوم کیا ہوا کہ امام شافعی بھی مزاروں پر جا کر حاضری دیا کرتے تھے، اور آج اپنے آپ کو شافعی المسلک کہنے والا وہ دعویٰ تو کرتا ہے لیکن امام شافعی کے مسلک پر چلتا نہیں ہے۔ امام شافعی تم سینے پہ ہاتھ باندھنے والے امام اعظم کے قبر پر آ کر کے امام اعظم کی طرح نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے کیا جواب دیا کہ لوگوں مجھے حیا محسوس ہوتی ہے کہ اتنے بڑے امام کے دربار میں آیا ہوں اور اپنی طرح نماز پڑھوں، میں انہی کی طرح نماز پڑھتا ہوں تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ خوش ہونے کے لیے ان کے مذہب پر میں عمل کرتا ہوں، ان کے مسلک پر میں عمل کرتا ہوں، اور دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا مسلک اگرچہ یہ ہے کہ رفع یدین کرنا یا ہاتھ باندھنا، لیکن اتنے بڑے امام کے دربار میں آ کر نہ تو میں رفع یدین کرتا ہوں اور نہ ہاتھ سینے پہ باندھتا ہوں، بلکہ ان کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر تم اہل سنت والجماعت کے قائل ہو تو امام اعظم کے مسلک پر عمل کرو، آدھا تیتر آدھا بٹیر بننے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بننا ہے تو امام اعظم کا بن کر۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہی اور آدھا تیتر آدھا بٹیر، آپ قرآن پڑھے ہیں۔ ابھی میں چند باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کہیں بھی جائیے تو دیکھیے گا ایک مسجد میں 4 طرح کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کوئی کیسے کوئی کیسے، کسی کو کچھ کہہ دیجیے گا تو بڑا برا مانتے ہیں۔ سنیے مسئلہ، سن لیجیے مسئلہ، سنیں یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے طور پر، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں بلکہ پورے طور پر۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودی عالم تھے، یہودی مذہب کے ماننے والے تھے۔ عبداللہ بن سلام بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، توریت کے ماننے والے، توریت کے عالم، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو وہ فوراً ایمان لائے اور کہا واللہ قسم خدا کی یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا، یہ جو کہہ رہے ہیں واقعی اللہ کے نبی یہی ہے۔ وہ عبداللہ بن سلام اسلام سے نبی کے چہرے انور کو دیکھتے ہی، لیکن وہ یہودی تھے اور یہودی لوگ اونٹ کے دودھ نہیں پیتے۔ یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام یہودی کے دودھ نہیں پیتے تھے، ان کے مسلک میں، ان کے مذہب میں یہودی کا دودھ پینا ناجائز، وہ اس لیے نہیں پیتے۔ عبداللہ بن سلام انہی کے مذہب کا ماننے والا جب اسلام قبول کیا تو ہمارے مذہب اسلام میں دودھ کا پینا کوئی واجب و ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ اونٹ کا دودھ پینا آپ کے لیے اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے، یہ بھی نہیں۔ لیکن عبداللہ بن سلام کیا کرتے تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اونٹ کے دودھ سے پرہیز کرتے تھے، نہیں پیتے تھے، اس لیے کہ اسلام میں اونٹ کا دودھ پینا کوئی ضروری نہیں۔ لیکن یہودی مذہب میں اونٹ کا دودھ پینا ناجائز،
تو وہ اس پر عمل کرتے تھے کہ چلو اپنا اس پرانے والے مذہب پر بھی عمل ہو جائے اور دین اسلام پر بھی عمل ہو جائے، اس لیے کہ دین اسلام میں اونٹ کا دودھ پینا کوئی واجب و ضروری نہیں ہے، پی لیا ٹھیک ہے، نہیں پیا کوئی ضروری نہیں، تو اس مذہب پر بھی اس مذہب پر بھی عمل ہو جائے اور دین اسلام پر بھی عمل ہو جائے، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو مان لیا جائے۔ ایک مجلس میں گئے اور اس میں انہوں نے دودھ نہیں پیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جبرائیل امین آئے اور قرآن کی یہ آیت کریمہ لے کر آئے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اگر تم اسلام میں دخول کر رہے ہو، اسلام قبول کر رہے ہو تو پورے طور پر مسلمان ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں بلکہ مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو۔ اسلام میں اونٹ کا دودھ پینا جائز ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اب اونٹ کا دودھ جب تک نہیں پیو گے اس وقت تک کامل مومن نہیں مانے جاؤ گے، اس لیے کہ اسلام میں اونٹ کا دودھ پینا جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ انہوں نے کیا خیال کیا تھا کہ اس مذہب پر بھی عمل ہو جائے، اس مذہب پر بھی عمل ہو جائے، تو کچھ یہاں باندھیں گے اور پڑھیں گے وہی چیز جو ہمارے امام اعظم علیہ رحمت الرحمان کا مسئلہ ہے۔ تو کان کھول کر سن لے، ایسی نماز سے کوئی فائدہ نہیں، ایسی نماز سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر میں تفصیلی گفتگو کروں گا۔ آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے ہیں ہم اور آپ، عالی جناب نسیم بھائی بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی محبت میں عید میلاد النبی کا قیام کیا، ہمیں اور آپ کو بلایا ہے، دعوت دیا ہے۔ الحمدللہ کل آپ دعوت کھائیں گے۔ آج جو بھی ہو جلسے کے بعد اس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، تو جشن عید میلاد النبی منانا، یہ بعض لوگ ابھی ربیع الاول شریف گیا اور سنی سہیل عقیدہ مسلمان بڑا جلوس نکالا، اور کچھ لوگ جلوس سے پرہیز کرتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھکا ہے۔ میری بات کان کھول کر اللہ کے تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی آیت، اذا اذقنا الانسان منا رحمتا فرح، جب انسان کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے وہ خوشی مناتے ہیں، یہ خوشی مناتے ہیں۔ فرحا بہا نعمتن، نعمتن نکرہ ہے، علماء کرام موجود ہے۔ الحمدللہ ہمارے اسٹیج پر کچھ ایسے علماء کرام موجود ہیں جن کو الحمدللہ مجھ سے زیادہ علم حاصل ہے، ان لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنے کی ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے، توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو اذقنا الانسان منا رحمتن، کہ جب میری طرف سے انسان کو رحمت ملتی ہے فرح بہا، وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اور واقعی جب رحمت ملنے پر انسان کو خوشی ہو جائے اور جب رحمت للعالمین مل جائے تو وہاں کیوں نہیں خوشی ہو سکتی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاکدانے پر تشریف لائے تو جن کو خوشی نہ ہو نہ ہو، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، قرآن نے ہمارے بارے میں یہ بتایا مومن کو جب اللہ کی رحمت ملتی ہے تو مومن خوشیاں مناتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،